واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام انس و جن کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے، جس کا سلیس ترجمہ یوں ہے: نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آج کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ویسے آج کا موضوع آپ کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ جس عبادت کا ذکر ہوگا وہ عبادت ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے۔ ہم آج پہلی مرتبہ شاید اس عنوان سے نہیں سن رہے ہوں گے۔ گاہے بگاہے نماز کے تعلق سے باتیں ہمارے سامنے آتی ہے، مختلف موقعوں پر نماز کے تعلق سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہے، لیکن بطور تذکیر پھر سے یہ عنوان دیا گیا ہے تاکہ ہم میں جو کاہلی، ہم میں جو سستی ہے وہ دور ہو جائے، وہ کاہلی ہم سے ختم ہو جائے، اور ہم 5 وقتہ نمازوں کے پابند بن جائیں۔ اس کی فضیلتوں کو دیکھ کر، اس کی اہمیت کو جان کر، ترک پر کیا تنبیہ ہیں، کیا انجام ہیں، اس کو سن کر شاید ہم نماز کے پابند بن جائیں۔ اس بنا پر اس عنوان کو رکھا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا ہے، اور حکم وجوب اور فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی۔ اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، نمازیں قائم کرنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، خاص کر درمیانی نماز عصر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات کے اندر نماز کا حکم دیا ہے۔ مختلف جگہوں پر، مختلف موقعوں پر یہ حکم دیا کہ تم نماز قائم کرو، نماز کی ادائیگی کرو۔ کہیں ایمان والوں کی علامت بتلائی ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ کہیں جنتیوں کی نشانی بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جنہیں جنت کی بشارتیں دی گئی ہے وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم أيه؟ قال بر الوالدين قلت ثم أيه؟ قال الجهاد في سبيل الله متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آدمی جو نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، نماز پڑھنا ایک اچھا عمل ہے، روزہ رکھنا ایک اچھا عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ایک اچھا عمل ہے، حج کرنا ایک اچھا عمل ہے، حرام نہ کھانا اچھا عمل ہے، چوری نہ کرنا ایک اچھا عمل ہے، جھوٹ نہ بولنا ایک اچھا عمل ہے، گناہوں سے بچنا بھی کیا ہے؟ اچھا عمل ہے۔ آپ اگر اس حدیث کو ذہن میں رکھے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے، نیک کام کرنا چاہتا ہے، پھر بھی نیکی نہ کر سکے تو اللہ نیکی کے اجر پر اس کو کیا دے گا؟ نیکی کی نیت پر ایک نیکی تو ضرور عطا کرے گا۔ اور اگر وہ نیکی کی نیت کر لے اور نیکی کا کام بھی کر ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم ایک تو دے گا، اس کو 10 تک دے گا، رب چاہا تو 700 گناہ تک دے سکتا ہے۔ اور وہیں پر اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ گناہ کا ارادہ کرتے ہی گناہ لکھ دے گا۔ گناہ کا کسی نے ارادہ کر لیا، پورے اسباب کو اختیار کر رہا گناہ کرنا ہے، لیکن اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو ترک کر دیتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ اگر گناہ کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ ذرا غور کریں اللہ رب العزت نے نیکیوں کے لیے کیا رکھا ہے اور گناہوں کے لیے کیا رکھا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 گنا تک، اگر اللہ چاہے تو جتنا چاہے اتنا دے، لیکن ایک گناہ ایک ہی۔ اگر کسی نے ایک گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ کر ڈالا تو اس کے لیے ایک ہی گناہ ہے، اور اگر گناہ کی نیت کیا، پورے اسباب اختیار کیا لیکن گناہ نہیں کیا، رب کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دیا، تب اللہ کیا کرے گا؟ اس کو ایک نیکی دے گا۔ گناہ کی نیت پر، گناہ نہ کرنے پر بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو اس لیے آدمی گناہ کو چھوڑتا ہے، جن چیزوں سے رب نے روکا ہے ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ خود بھی کیا بن جاتا ہے؟ نیکی بن جاتا ہے۔ اسی لیے جو بھی گناہوں سے بچ جائے آدمی، بچنا بھی ایک نیکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز پڑھنا ایک افضل عمل ہے، نماز پڑھنا ایک عمل ہے، لیکن نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ الصلاۃ علی وقتہا۔ ہمیں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے نہیں۔ بعض لوگ پوری 5 نمازیں کب پڑھ لیتے ہیں؟ سونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ فجر میں اٹھتے نہیں، ظہر میں کاروبار چھٹتا نہیں، عصر میں بزنس میں بیٹھے ہوئے، مغرب عشاء میں تو اور ذرا زیادہ چل رہا ہے بزنس، لہذا پوری چیزیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں بھی کھل کر، ہم نماز نہیں چھوڑتا مول صاحب، مگر کیا کرتا ہوں؟ پورے کامہ ختم کر کو سونے سے پہلے پوری 5 نمازیں پڑھ کو سو جاتا ہوں۔ نماز کی ادائیگی تو ہو رہی ہے، لیکن عمل میں سب سے افضل عمل یہ نہیں ہے کہ آدمی جب دل میں آئے جب نماز پڑھے۔ افضل عمل یہ ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کی ادائیگی کرے۔ نماز کا وقت، نماز کی جو فرضیت ہے ہماری منمانی پر فرض نہیں ہے، ہمیں جب ٹائم ملا تب فرض نہیں ہے، ہمارا دل جب بول رہا جب فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے۔ آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی، اللہ رب العزت نے جب نماز کو فرض قرار دیا، جبریل امین آ کر اس نماز کا وقت بتلا رہے ہیں، نماز پڑھ کر سکھلا رہے ہیں، ایک نہیں 2 مرتبہ، ایک اول وقت میں ایک اخیر وقت میں، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک ہر نماز کا وقت ہے۔ تو جبریل امین نماز سکھلا رہے ہیں، سیکھ کون رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اپنی امت سے کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں نماز پڑھنے کا، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔
سلو نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ کس سے سیکھا؟ جبریل امین سے سیکھا۔ اور جبریل امین کہاں سے لیتے ہیں حکم کو؟ اللہ رب العزت سے لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے عمل کر کے بتلاتے ہیں۔ تو نبی کے طریقے نماز وہ طریقہ ہے جو رب کا حکم ہے۔ نبی کے طریقے نماز کو چھوڑ کر آدمی کسی بھی طریقے پر نماز کی ادائیگی کرے، نماز وہ اس کے جیسی ہے، وہ نماز وہ اس کی طرح کی ادا کی گئی ہے، وہ نبی کے طریقے پر نماز کی ادائیگی نہیں کہلائے گی۔ تو اسی طرح سے نماز کو جب چاہے جب نہیں پڑھا جائے گا، نماز کو اس کے وقت ہونے پر ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ چلو عشاء کے بعد ٹائم ہے، لہذا فجر کی، کیونکہ فجر میں میرے کو اٹھنا نہیں ہوتا، فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا، نیند نشار نہیں ہوتی، لہذا عشاء میں فجر پڑھ کے سو جاتا ہوں، بولو چلتا کیا؟ فرضی نہیں بھی تو پڑھیں گے کہاں سے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ آئے گا فجر کا تو تب فجر کی نماز فرض ہوگی۔ اگر کوئی آدمی راتوں رات مر جائے، فجر سے پہلے ہی انتقال ہو جائے، تو کیا اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، کیوں؟ ابھی وقت ہی نہیں ہوا، فرض ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے اب نماز مغرب ہم نے ادا کی ہے، اب اگر کوئی آدمی کہے کہ چلو میری عصر چھوٹ گئی تھی اب پڑھ لے، تو کیا عصر کا وقت رہے گا؟ یہ نماز ادا ہو جائے گی، نماز کی تکمیل ہوگی، لیکن وقت پر نماز پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں کے لیے جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ دوسرا سوال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا قلت ثم ایو، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، کیا کرنا؟ والدین کے ساتھ نیکیوں کا سلوک کرنا۔ بڑا عجیب معاملہ ہے نا والدین کا۔ ہم والدین بنے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہماری فرما برداری کرنا، ہم ہماری ماں باپ کی نہیں کرے تو بھی چلتا۔ ہر ایک کا انٹینشن ایسا ہی ہوتا ہے، ہم جو چاہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کرے ہوں گے، لیکن ہماری اولاد ہمارے ساتھ ویسا نہیں کرنا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ماں باپ ہے، بھلے ہم بھی ماں باپ بن جائیں، ہم ماں باپ بننے سے وہ ہمارے ماں باپ نہیں رہتے، ایسا نہیں ہے، وہ تب بھی ہمارے ماں باپ ہے۔ اور ہمارے اولاد سے زیادہ، ہمارے بیوی سے زیادہ ہم پر اور ہمارے مال پر کس کا حق ہے؟ ماں باپ کا حق ہے۔ بچوں کو تو اجازت ہوتی ہے جاؤ میری پاکٹ سے پیسے لو، لیکن ماں باپ کو اجازت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو ہم پوچھتے ہیں کس کو پوچھ کر لیے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر میرے والدین کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال دونوں بھی تم اپنے ماں باپ کے ہو، تمہیں جیسے چاہے ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں، تمہارے مال کو جیسے چاہے تمہارے ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم ماں باپ کو جیسے چاہے ویسے استعمال کرتا ہے۔ پورا معاملہ الٹا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نماز کے بعد نیکیوں میں، اعمال میں سب سے افضل عمل وقت پر نماز کو ادا کرنا، اس کے بعد نیک کاموں میں، افضل اچھے کاموں میں سب سے افضل عمل جو نماز کے بعد آتا ہے، نیکیوں میں جو سب سے افضل عمل ہے، نماز کے بعد اگر کوئی عمل آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا، ان کا درجہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر فیصلہ سنایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ سنایا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا فیصلہ ہے، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہوگا۔ آگے اللہ نے تفصیلات بیان کی ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ کہتا ہے تمہیں اوہ بھی مت کہو اپنے ماں باپ کو، ٹیڑھی صورت بھی نہیں بنا سکتے ماں باپ سے۔ کبھی کبھی ہوتا نا ماں باپ ایک سے 4 بار کوئی بات بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں ایسا بھی نہیں کر سکتے ماں باپ کے سامنے، اونچی آواز میں بات تو دور کی بات ہے، جھڑکی
اونچی آواز جھڑکی تو بہت دور کی بات ہے، ہم اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکی مت دو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم کیا کرو؟ بڑی نرم بات کرو ان سے۔ یہ بہت بڑا افضل عمل میں دوسرے نمبر کا عمل ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، پہلا افضل عمل۔ دوسرا والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ثم ایو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا، رب کی راہ میں جنگ کرنا، رب کی راہ میں قتال کرنا، یہ اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ وہ تو ہمارے ذہن و دماغ میں بھی نہیں ہے۔ وہ قوم جس کے پاس کبھی پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، لیکن جنگی ہتھیار ضرور ہوتے ہیں، اسلحہ ضرور ہوتا، لیکن وہی قوم دیکھیں گے دنیا کے نقشے میں کئی مسلم ملک ہے، لیکن ان مسلم ملکوں میں فوجیں کتنی ہیں، آلات جنگ ان کے پاس کتنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کا حکم دیا، کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، تم جتنا ہو سکے مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، اہل کفر اہل شرک کے لیے قوت اور آلات جنگ تیار کر رکھو۔ اللہ نے حکم دیا ہے اس کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا تیسرے درجے کا جو افضل عمل ہے وہ افضل عمل اللہ کی راہ میں قتال کرنا۔ میرے دوستو، وہ موقع کم ملے گا نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے راہ میں قتال کرنے کا جو معاملہ ہے ہم دعوت دین کے ذریعے بھی پورا کر سکتے ہیں، جہاد کے اس عمل کو، حق کو لوگوں تک پہنچا کر بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی کیا قرار دیا ہے؟ جہاد قرار دیا ہے۔ چاہے برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روکو، چاہے برائی کو دیکھ کر زبان سے روکو، چاہے برائی کو دیکھ کر دل سے برا مانو، اگر ہاتھ اور زبان سے نہیں کہہ سکتے، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور اسی جہاد کے معنی کو سب سے اہم تو سب سے بڑا جہاد تو اپنے نفس کی اصلاح ہے۔ اس لفظ جہاد کو جو بالکل پاک و پوتر لفظ ہے بدنام کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ اس کے کچھ اصول ہیں، قوانین ہیں، ضوابط ہیں، اسی طریقے سے کیا جائے گا، لیکن اپنی اصلاح کا جہاد، لوگوں کی اصلاح کا جہاد، جو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی ایک خون کا خطرہ بہائے کے، بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی میدان جنگ کے اندر جائے گے، جو جہاد دن رات اپنے گھروں میں ہوگا، معاشرے میں ہوگا، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوگا، یہ جہاد تو ہر وقت برقرار ہے۔ بس اس کے اندر لگے رہیں۔ تو اس حدیث کے اندر 3 افضل عمل کا ذکر ہوا۔ آج کے عنوان کے تعلق سے وہی الصلاۃ علی وقتہا۔ اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کیا۔ توحید کے بعد اگر عبادات میں یا اسلام کی جو بنیادی 5 ارکان ہیں، ان رکنوں میں اگر کوئی چیز پہلا درجہ رکھتی ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو اگر کوئی چھوڑ دے تو بقیہ 4 بنیادیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر کسی میں یہ بنیاد نہ ہو، بقیہ 4 بنیادیں ہوں تو اس کو کوئی فائدہ ان 4 بنیادوں کا نہیں ہوگا۔ تو پہلا درجہ اگر کسی کو حاصل ہے اسلام کی بنیادوں میں تو وہ توحید کو ہے، عقیدے کو ہے۔ اس عقیدے کی اصلاح کے بعد، عقیدے کی درستگی کے بعد، اس شہادتین کے اقرار کے بعد، رب کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کے اقرار کے بعد، اگر آدمی پر عبادت کے طور پر، اگر کسی عمل کے طور پر کوئی چیز لازمی اور ضروری ہو جاتی ہے تو وہ کون سی چیز ہے؟ نماز ہے۔ میرے دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی نصاب نہیں ہے، جس کی کوئی حالت نہیں ہے۔
جس کے فرد ہونے کے لیے آدمی کو مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے فرد ہونے کے لیے آدمی کو صحت مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے فرد ہونے کے لیے آدمی کو کسی کام سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے فرد ہونے کے لیے آدمی کو ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، اگر وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے وہاں سے اس کی نماز کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع رواه ابن ماجہ فی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ عمرو بن شعیب وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور انہیں مارو نماز نہ پڑھنے پر جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے ان کے بسترے الگ کر دو، کوئی بیٹی باپ کے ساتھ نہ سوئے، کوئی بھائی بہن کے ساتھ نہ سوئے، کوئی بیٹا اپنے ماں کے ساتھ نہ سوئے، مراد ان کے بسترے الگ ہو۔ جیسے کبھی بیڈ ہوتا ہے، بیٹا بھی سو رہا ہے، والدے بھی ہے، بہنیں بھی ہے، سب 10 سال کے بعد نہیں، لڑکے پورے الگ، لڑکیوں کا معاملہ پورا الگ ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کی عمر کے بعد ان کے بستر الگ الگ ہوں، ان کے سونے کی جگہ الگ الگ ہو۔ آج معاشرے کی تباہی ہے میرے دوستو، اس نبی کی سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر کتنی تباہ کاریاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہو رہی ہے۔ تو ذرا غور کریں نماز کی فرضیت کے لیے معاملہ کیا ہے۔ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کو حکم دینا ہے، 10 سال کے بعد اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو مارنا ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے دوستو، حالت جنگ کے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ احادیث اٹھا کر دیکھیں، احادیث اٹھا کر دیکھیں، حالت جنگ کے اندر، حالت خوف کے اندر کیسی نماز ادا کی جاتی ہے۔ عین لشکر سامنے مقابلے پر کھڑا ہے، دشمنوں کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں، اور عین اسی وقت نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو پہلے جنگ کرو، لڑو، نماز معاف، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے 2 حصے کرنے کا حکم دیا، کہا کہ ایک لشکر کا حصہ دشمنوں کے مقابلے میں لڑتا رہے، دوسرا حصہ جا کر کیا کرے؟ نماز کو ادا کرے۔ غور کرو میرے دوستو کتنی اہمیت ہے نماز کی، جہاں جان کا جوخم ہے، قتال فی سبیل اللہ کا عمل چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنجائش نہیں دی کہ جنگ ختم ہونے دو، اس کے بعد کیا کرو تم؟ نماز ادا کرو۔ ہم سوچتے ہیں دکان بند کرنے کے بعد دیکھیں گے، یہ گراہک کر کے جانے کے بعد دیکھیں گے، جب اٹھے جب دیکھیں گے، رات ہو گئی سونے دو بچوں کو، ماں اٹھا رہی تو باپ بولتا کئی کو ٹینشن دے رہے ہیں، آیا تو نے لیٹ، یا کبھی باپ اٹھا رہا تو ماں بولتی تم تو چین سے بچوں کو سونے بھی نہیں دیتے۔ نماز چھوڑنے کے بعد چین کی نیند ہو سکتی ہے، نماز چھوٹ جائے چین کی نیند ہو سکتی ہے، چین تو تب ہوگا جب وہ نماز پڑھے۔ لیکن میرے دوستو ذرا غور کریں، حالت خوف جنگ کی حالت ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حکم دیا؟ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو، کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے آدمی؟ چھوڑ دے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ کر پڑھے۔ اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیٹ کر اشارے سے پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ کوما میں چلا جائے، ہوش ہی نہیں ہے، مرفوع القلم بے وقوف ہو جائے، عقل چلی جائے، پاگل ہو جائے، پاگل کے لیے گنجائش ہے۔ جس کی عقل چلی گئے، کوما میں چلا جائے، ایسے بیمار کے لیے گنجائش ہے۔ جب اس کی عقل ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تب کیا نماز پڑھے گا؟ لیکن ایسا بیمار ہے کہ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ اب ہمارے تو بخاری تو ہم نماز کو نہیں آتے، ذرا سر میں درد ہوا تو نماز کو نہیں آتے، تھوڑی سی تکلیف ہی تو نماز غائب، ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، سب کچھ چل رہا ہے، چلنے آ رہا، اٹھنے آ رہا، بیٹھنے آ رہا، لیکن جب تک بیمار ہے کوئی نماز اچھے رہے تو نہیں پڑھتے، ہم بیمار کب پڑھیں گے؟ ہماری تو حالت یہ ہے، نماز کی کوئی قدر ہی نہیں ہمارے نزدیک، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ذرا غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا،
خسوف کی حالت ہوتی، چاند گہن لگ جاتا، سورج گہن لگ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے اور نماز شروع کر دیتے۔ ہمارے پاس تو دو دن پہلے معلوم پڑ رہا سورج گہن کب ہونے والا ہے، کب سے کب تک ہونے والا ہے، چاند گہن کب سے کب تک ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ بجلی گرجنے لگتی، بارشیں ہونے لگتی، آسمان کی تبدیلیاں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر مسجد آتے اور نماز کے اندر مشغول ہو جاتے۔ کب کوئی اہم معاملہ ہوتا، کوئی خوف کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ ہم ذرا پریشانی آئی گئی تو پہلے نمازہ چھوڑتے ہیں، ذری تکلیف پریشانی ہو گئی تو پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے جان دے بھائی ہو رہی ہوں گی اذان، میرے ٹینشن میں ہوں، اگر کوئی جاتے خود اتفاق سے بول دیا چلو ذرا نماز پڑھو اذان ہوگی، ارے جا رہے بھائی جا پڑھ لے، تو میرے کو معلوم ہے کہ میں نے جانتا، یہ بول کر اس کو بھیجا دیں گے۔ حالانکہ اگر دکھ ہے، تکلیف ہے، درد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فسادات ہے، غم ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، سب سے پہلے آدمی کیا کرے؟ مسجد آئے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے، رب کی مدد چاہیے تمہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرتے رہو، اللہ کی مدد آئے گی تمہارے پاس۔ جہاں مدد ملنے والی ہے وہاں نہیں آئیں گے، پریشانی جس رب کے سامنے رکھنی ہے وہاں پریشانی نہیں رکھیں گے، جہاں حل ہے پریشانیوں کا وہاں حل کو ڈھونڈیں گے نہیں۔ بہرحال نماز ایک ایسی عبادت ہے، اسی لیے عقیدے کے بعد اگر عبادات میں سب سے پہلی چیز اگر کوئی ایمان والے پر فرض ہے وہ نماز ہے۔ بلوغت کے بعد فرض ہو گئی، 7 سال کی عمر سے عادت، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو مارنا چاہیے، مار کے نماز پڑھانا چاہیے اپنے اولاد کو۔ نہیں مارتے، نماز کے لیے تو مارنا ہے ہی نہیں ہمارے گھروں میں، اسکول نہیں گیا تو ماریں گے، اسکول کے لیے پورے نخرے جھیلیں گے، جا بیٹا 5 روپے کا چاکلیٹ نہیں 50 روپے کا کیک لا کے دے تو بولیں گے۔ تو آج اسکول کچھ گیا تو یہ لوں گے، یہ جیت لیا تو گاڑی دلا دوں گا، یہ پاس کر لیا 10th تو بائک تیرے لیے حاضر۔ دنیا کے لیے انعام دینا چاہ رہے ہیں، لیکن 5 وقتہ نماز بیٹے روزانہ 5 نمازیں پڑھے گا، 1 مہینہ مسلسل پڑھے گا، چلو تمہارے لیے گفٹ ملے گا۔ کبھی ہم اپنے اولاد کو کہا ہے، اپنے بچوں کو کبھی ایسی ترغیب دی ہے؟ کیا گھروں کا ہمارا ایسا ماحول ہے؟ کیا گھروں کے اندر ہمارے پاس 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہے؟ کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ ارے کم سے کم مسلمان مرد جمعہ کو جمعہ تو آ رہا، 5 وقتہ نمازوں کی اذان ہو رہی تو کم سے کم اتنا تو پتا ہے، باہر کوئی تو دیکھ کر بولتا ہے ارے اذان ہو گئی مسلمان ہے نہیں پڑھ رہا، کیا وہ دیکھ کر تو وہ مسجد کو آ رہا ہے۔ ہماری مائیں بہنوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ خواتین کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گی؟ یہ عقیدے کے بعد پہلا عمل جو نماز کا ہے، کتنی سستی کتنی کاہلی ہے، اس کے لیے ذرا غور کریں میرے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے بعد کہا وہ اقام الصلاۃ، پھر اس کے بعد وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر اس کے بعد وہ حج البیت، خانہ کعبہ کا حج، اس کے بعد صوم رمضان کے روزے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کی ہے میرے دوستو، اور اگر وہ تنبیہ جان لیں گے سن لیں گے نا تو پھر ہم مسلمان ہیں، ہمارا نہ جان محفوظ ہے نہ ہمارا مال محفوظ ہے اگر ہم نماز کے چھوڑنے والے ہیں تو۔ اگر مملکت اسلامیہ ہوتی لشکر بھیج کر ہمارے مال کو لوٹا جاتا، ہماری جانوں کو حلال کر دیا جاتا۔ دلیل ملاحظہ ہو، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، میں لوگوں سے قتال کروں۔ کیا ہوتا ہے لوگوں سے جنگ کرنے میں؟ ان کی جانیں حلال ہوتی ہے، ان کا مال حلال ہوتا ہے۔ اگر وہ لڑنا چھوڑ کر صلح پر آ جائے، جنگ کے اندر پکڑ لیے جائیں، قیدی بنا لیے جائیں تو وہ کیا بنا دیا جاتے ہیں؟
غلام اور باندی بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ قتال کا بدلہ ہوتا ہے، یہ قتال کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اہل کفر اہل شرک سے جنگ ہوتی ہے، اگر وہ مقابلے کو آئے تو جانے جا سکتی ہے، اور اگر جانے نہ جائیں، پکڑ لیے جائیں تو غلام بنائے جائیں گے، باندی بنائے جائیں گے، اور ان کا جتنا مال ہے وہ کیا کر لیا جائے گا؟ ضبط کر کے مال غنیمت بنا دیا جائے گا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں، کب تک؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی گواہی نہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کب تک؟ وہ یقیم الصلاۃ، جب تک نماز نہ قائم کریں، اور کب تک؟ وہ یؤتوا الزکاۃ، جب تک زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلُوا، اگر وہ یہ کر لیتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، مجھ سے ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ کر دیے گئے۔ تو ذرا غور کرو میرے دوستو، جو بے نمازی ہے، جو نماز کو نہیں پڑھتا ہے، جو نماز ترک کر دیتا ہے، جو نماز چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، نوکری میں ہے، آرام میں ہے، نیند کر رہا ہے، سکون کی چین لے رہا ہے، اور نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے مجھے حکم ہے کہ میں اس سے جنگ کروں، لڑوں، اور اس کی جان کو حلال کروں، گردن اڑا دوں اس کی، اور اس کا جو مال جائیداد ہے اس کو کیا کر لوں؟ مال غنیمت بنا دوں۔ کبھی ہم نے احساس کیا اس کا میرے دوستو؟ نماز چھوڑنے کا کتنا سنگین جرم ہے، ذرا غور کریں۔ ترک نماز کا انجام کیا ہو رہا ہے، ذرا غور کریں۔ مملکت اسلامیہ نہیں ہے جیسے بھی چل رہا ہے۔ اگر مملکت اسلامیہ ہوتی ہے، وقت کا امیر، وقت کا بادشاہ چاہے تو بے نمازیوں کا قتل کر سکتا تھا۔ آپ کو وہ حدیث ذہن میں ہوگی تو اور واضح ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان ابو بکر رضی اللہ عنہ وكفر من كفر من العرب فقال عمر بن الخطاب كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ عرب کے قبیلوں میں جو قبیلے ارتداد اختیار کرنا تھا، کفر اختیار کرنا تھا، وہ کر لیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مانعین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دینے، یہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کلمہ پڑھیں گے، توحید کا اقرار کریں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ زکوٰۃ تو اس وقت تک تھی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے لڑوں گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے کیف تقاتل الناس، اے ابو بکر کیسے جنگ کرو گے تم، کیسے لڑو گے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے، کیسے قتال کرو گے تم زکوٰۃ نہ دینے والوں سے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں تب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ یہ گواہی دیتے ہیں تو ان کی جانیں اور مال محفوظ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک رسی یا ایک بکری کا بچہ بطور زکوٰۃ دیتے تھے، اگر آج وہ روکتے ہیں لا قتلتہم علی منیہا، زکوٰۃ کے روکنے پر میں ان سے قتال کروں گا، ان سے لڑائی کروں گا۔ تو میرے دوستو زکوٰۃ دوسرے نمبر کا عمل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کے نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اپنے دور خلافت میں، حالانکہ کئی قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، حالات بالکل بگڑ چکے ہیں، جگہ جگہ سے بغاوتیں آ رہی ہے، اور ایسے ہی موقع پر کچھ لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر تیار کر رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ان سے کیا کیا جائے گا؟ جنگ کی جائے گی، لڑا جائے گا۔ تو ذرا سوچیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا معاملہ ہوگا، جو نماز کو ادا نہیں کرتے ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو اگر ہم مسلمان ہیں تو تبھی ہے جب ہم نماز پڑھیں گے، کلمہ زبان سے بولیں گے، جو سنے گا سنے گا، نہیں سنے گا نہیں سنے گا، لیکن 5 وقتہ روزانہ کوئی عمل ہمیں مسلمان ظاہر کرنے والا ہے تو وہ کون سا عمل ہے؟ نماز ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ ظاہر کرے گا،
روزہ سال میں 1 مرتبہ ظاہر کرے گا، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ ظاہر کرے گی کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ نماز پڑھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، اب ان کی جان اور ان کا مال مجھ سے محفوظ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کام کریں گے جس پر قصاص ہے، حدود ہے، اسلامی کسی عمل پر اس کی سزا ہوگی، ورنہ اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے۔ اور بقیہ جو معاملہ ہوگا، اگر جو دلوں کا معاملہ وہ کس لیے پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، وہ حسابہ علی اللہ، اس کے دل کی نیت ہی کیا ہے، اس کا حساب تو کون لے گا؟ اللہ رب العزت لے گا۔ لیکن ظاہری طور پر جو نماز چھوڑے گا یا زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ سے، ذرا غور کریں۔ ان معاذ رضی اللہ عنہ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أتوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أتوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أتوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا، جہاں اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ بسا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہوئے کہتے ہیں یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، تم جہاں جا رہے ہیں وہاں اہل کتاب رہتے ہیں، وہ مشرکین نہیں ہے، وہاں پر کفار نہیں ہے، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو ماننے والے ہیں، وہ اہل کتاب ہے۔ جب اہل کتاب کے پاس جانا تو سب سے پہلے کیا کرنا؟ فادعوہم الی شہادۃ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تم انہیں بلانا اس بات کی گواہی کی طرف کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی گواہی کی طرف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فَإِنْ أَتَوْا، اگر وہ یہ مان لیتے ہیں، اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، شرک کو چھوڑ دیتے ہیں، تو تم انہیں بتانا کہ اللہ نے دن رات ان پر کتنی نمازیں فرض کی ہے؟ 5 نمازیں فرض کی ہے۔ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، دن رات میں اللہ رب العزت نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہے۔ یہ علم دینا انہیں، سکھلانا انہیں، بتلانا انہیں۔ اگر وہ 5 نمازوں کو بھی مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، تو انہیں کہنا کہ تم پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جو تمہارے مالداروں سے لیا جائے گا اور تمہارے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کو بھی مان لیتے ہیں تو اب ان سے کوئی جنگ نہیں، ان سے کوئی لڑائی نہیں، اب انہیں ان کی حالت پہ رہنے دینا۔ توحید کو مان لیا، نمازوں کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انہوں نے اقرار کر لیا، تو پھر کیا کرنا؟ وہ ایاک وکرائم اموالہم، جب ان سے زکوٰۃ لو تو ان کا اچھا مال زکوٰۃ میں نہ لینا، اس سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پر بھی غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو توحید کی گواہی کے بعد کیا آپ نے بتایا؟ کہا انہیں سکھلاؤ، علم دو نماز پڑھنے کا، 5 وقتہ نمازیں فرض ہے دن رات میں، یہ انہیں علم دو، پھر زکوٰۃ تم پر فرض ہے اس کا علم دو۔ لیکن آج ہم پر فرض نہیں ہے، پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، ہماری حالت ایسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کیا کہتے، ذرا غور کرنا میرے دوستو۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایمان والے میں اور ایک کفر و شرک کے درمیان اگر کوئی مانع ہے، کوئی حائل ہے، وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو آدمی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کیا کیا؟
کفر کیا۔ ایک ہے اقراری انکار اور ایک ہے عملی انکار۔ آدمی اقرار ہی نہ کرے، کہے کہ نماز چھوڑنا جائز ہے، نماز فرض نہیں ہے، دل میں آئے تو پڑھے، دل میں نہ آئے تو نہ پڑھے۔ اگر کوئی ایسا اقرار کرتا ہے اور نماز کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیے، توحید کا اقرار کر لیے، اس کے بعد دل میں آئے تو نماز پڑھو، نماز کو پڑھ بھی سکتے، چھوڑ بھی سکتے، اگر کوئی نماز کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے نہیں ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اور ایک آدمی مان لیتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز فرض ہے، 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر بھی کاروبار سے نہیں اٹھتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور یہ باتوں میں مشغول ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، کاروبار میں مشغول ہے، دوستوں میں گپے مار رہا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے، بستر سے اٹھ نہیں رہا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے، اپنا کام چھوڑ نہیں رہا ہے، معلوم ہے کہ نماز کی اذان ہوئی ہے، بلایا جا رہا ہے، ندا دی جا رہی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، پھر بھی جان بوجھ کر وہ نماز کو چھوڑ رہا ہے، ایسا آدمی کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کفر دون کفر، یہ کفر ایسا ہے کہ آدمی کافر نہیں بن جاتا۔ لیکن علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے فتوے اگر بے نمازی کے تعلق سے پڑھیں گے تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اگر شوہر بے نمازی ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، تو اس کی بیوی میں اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ کوئی ایمان والی خاتون کسی کافر کے ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، زندگی کرنا چاہتا ہے، تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو کلمہ پڑھایا جائے، اس کو سچے دل سے توبہ کرائی جائے، پھر دوبارہ اس کا نکاح کرایا جائے، اگر وہ 5 وقتہ نماز کا پابند بن جاتا ہے۔ اگر یہی معاملہ اس کی بیوی کا ہے، شوہر نمازی ہے، 5 وقتہ نمازوں کو شوہر پڑھ رہا ہے، لیکن بیوی بے نمازی ہے، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتی ہے، تو پھر ایسے ایمان والے شوہر کے ساتھ ایسی عورت بطور بیوی نہیں رہ سکتی، نکاح ختم، ان کے درمیان ٹوٹ گیا نکاح ان کے درمیان، جب تک کہ وہ توبہ کر کے 5 وقتہ نماز کی پابند نہ بنے اور پابند بن کر توبہ کر لے، تو تب پھر دوبارہ نکاح کیا جائے گا، جب اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے شوہر و بیوی رہیں گے۔ ذرا غور کرو میرے دوستو، اس فتوے کے تحت کیا واقعتاً ہم شوہر بیوی ہے؟ ہماری زندگی شوہر بیوی کی چل رہی ہے؟ ہم بے نمازی تو ہم اپنی بیوی کے شوہر نہیں، اگر ہماری بیوی بے نمازی تو وہ ہماری بیوی نہیں۔ پھر جو زندگی چل رہی ہے، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو گھروں کے اندر شوہر بیوی سمجھ کر رہ رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ذرا غور کرو۔ ہم جو لائٹ لے لیں نا مسجد نماز کو، پڑھے تو بھی چلتا، اس لیے آدمی من میں آئے تو پڑھتا، نہیں آئے تو نہیں پڑھتا۔ نماز ایسا عمل نہیں ہے، نماز ایسا عمل ہے کہ 5 وقتہ نماز ادا کرنا ہی کرنا ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا کفر ہے۔ بعض فتووں کے اعتبار سے اگر یہ عمل ہو جائے تو پھر شوہر و بیوی کا رشتہ باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان کوئی چیز مانے ہے، کوئی چیز حائل ہے تو وہ نماز ہے۔ کلمے کے اقرار کے بعد اگر نمازی ہے تو وہ کفر و شرک سے بچا ہوا ہے، کافر اور مشرک بننے سے بچا ہوا ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کر بھی وہ کافر مشرک جیسا ہی ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، رواہ الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کفر، کفار مشرکین اور اہل ایمان کے درمیان جو عہد ہے، جو پیمان ہے، جو وعدہ وفا ہے، وہ نماز ہے۔ جو مسلمان ہو کر نماز چھوڑ دیا، جو کلمے کا اقرار کر کر نماز چھوڑ دیا، تو وہ کیا بن گیا؟ فقد کفر، اس نے کفر اختیار کر لیا۔ اور کیا چاہیے میرے دوستو؟ کیسی زندگی ہماری ذرا غور کرے، جو اتنا نماز کو ہم چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دل میں آیا تو پڑھے، دل میں آیا تو چھوڑے، جب دل آیا آئے، نہیں دل میں آیا تو چھوڑ دیے۔
شقیق ابن عبداللہ تابعی ہے ایک، شقیق ابن عبداللہ عن شقیق ابن عبداللہ التابعی المتفق على جلالته قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من عمله تركه كفر غير الصلاة رواہ الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ شقیق ابن عبداللہ تابعی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ چھوڑ دیتا، کوئی آدمی روزہ چھوڑ دیتا، کوئی آدمی حج چھوڑ دیتا تو اس کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تو اس کو کیا سمجھتے تھے؟ کفر سمجھتے تھے، سمجھتے تھے کہ اب اس نے نماز چھوڑ دی یہ کافر ہو گیا۔ اور کیا وعیدیں چاہیے میرے دوستوں نماز کے لیے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انه ذکر الثلاث فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان إذا تقوم الساعة مع قارون وحامان وفرعون وابي بن خلف رواه ابن حبان۔ ابن حبان کی حدیث ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا۔ نماز کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا جس نے ان نمازوں کی حفاظت کی تو یہ نماز اس کے لیے کل قیامت کے دن نور ہوگا۔ یہ نماز کیا بنے گی؟ قیامت کے دن اس کے لیے نور بنے گی، دلیل بنے گی، کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی۔ کیا چیز؟ نماز۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان نمازوں کی حفاظت نہ کرے، جو ان نمازوں کی ادائیگی نہ کرے تو یہ نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ بنے گی، بلکہ جب قیامت قائم ہوگی اس کا حشر اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ مومنین کے ساتھ نہیں اٹھے گا، یہ مومنین کے ساتھ میدان محشر میں جمع نہیں کیا جائے گا، یہ صحابہ کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا، یہ تابعین کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا، یہ اہل ایمان اہل توحید کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا۔ یہ نماز کی حفاظت نہ کرنے والا، یہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا، یہ بے نمازی، یہ نمازوں کو ترک کرنے والا چل میدان محشر میں جب جمع ہوگا ہے تو کلمہ پڑھنے والا، ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا، ہے تو مسلمان، ہے تو کلمے کے اعتبار سے ایمان لانے والا، لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نماز کی حفاظت نہ کرنے کی بنا پر جب میدان محشر میں ہوگا یہ قارون کے ساتھ اٹھے گا، یہ حامان کے ساتھ اٹھے گا، یہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا، یہ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا، یہ اٹھایا جائے گا میدان محشر میں تو قارون کے ساتھ اٹھ رہا ہوگا، فرعون حامان کے ساتھ اٹھ رہا ہوگا۔ جو علامت ہوگی قارون کے ساتھ ہے مطلب ہے کہ یہ بے نمازی ہے، ابی بن خلف کے ساتھ ہے مطلب ہے کہ یہ بے نمازی ہے۔ غور کرو میرے دوستو کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جانے کے لیے پانی لایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ازراہ محبت پوچھا، اے ربیعہ کیا پوچھنا ہے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ سوال کرو، مانگو۔ تو ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں، کوئی غلام باندی نہیں، کوئی ہیرے جواہرات نہیں، کوئی سونا چاندی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مانگو، تو اللہ کے نبی میں آپ سے مانگتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، بس میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اگر میری جنت میں رفاقت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ جنت میں رہو تو تم نماز کی پابندی کرو، کثرت سے سجدے کرو، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے رہو۔ تو آپ نے سنا
نماز چھوڑنے والے کا انجام کس کے ساتھ ہے؟ قارون، حامان، فرعون، ابی ابن خلف کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں کہا کہ تم میرے رفیق بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ جو مانگ رہے ہو تم، میری رفاقت جو تم چاہ رہے ہو، یہ چاہنے سے نہیں ملے گی، یہ کہنے سے نہیں ملے گی۔ فَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ کثرت سے نماز پڑھنی ہوگی، کثرت سے سجدے ادا کرنے ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ایک کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، فرعون، حامان جیسے لوگوں کے ساتھ اگر اٹھنا ہے تو نمازوں کو چھوڑتے رہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت ہے تو پھر نمازوں کی پابندی کریں۔ 5 وقت نمازوں کی کیا لگتا ہے میرے دوستو نماز پڑھنے میں؟ پیسہ نہیں لگتا میرے دوستو۔ ارے غیر اللہ شرک کرنے میں، غیر اللہ کی عبادتیں کرنے میں، غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنے میں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے میں خرچ آتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں آتا۔ آپ غور کریں گے غیر اللہ کے دروں پر جو جاتے ہیں، ناریل تو لے جانا پڑتا ہے، اگربتی تو لے جانی پڑتی، پھول کا ہار تو لے جانا پڑتا، چندری یا چادر تو لے جانی پڑتی ہے، تب جا کر آدمی کی منت، مرادیں یا جو کچھ بھی اس کی زیارت ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اس کے بغیر ہوتی ہے کیا؟ وہاں کچھ ملتا ہے؟ ملتا ہے کیا؟ ملتا جو بیٹھا ہوا ہے نا مجاور، وہ جو مور کے پنکھ ہوتے نا اس سے مارے گا، وہ جلی ہوئی اودی ہوتی ہے نا اگربتی کی، وہ دے گا یہ لگاؤ تمہاری بلائیں دور ہوگی۔ خرچ کتنا ہو رہا ہے اور بدلے میں مل کیا رہا ہے؟ اور اگر وہی آدمی مسجد کو آ رہا ہے، لائٹ فری، فین فری، گرمی ہے تو گھروں میں اے سی نہیں ہے، مسجد میں اے سی ہے، ٹوائلٹس فری، قالینیں بچھی ہوئی ہے، ہر طرح کا اہتمام ہے، صفائی کا پورا خیال، معطر اور خوشبودار بنایا جاتا ہے، ہر نماز سے پہلے صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، پانی کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے، ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آدمی نماز کو نہیں آتا ہے۔ ذرا غور کرو میرے دوستو، رب کی عبادت کے لیے آئیں تو ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی عبادت کے لیے نہیں، غیر اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے، آدمی خرچ کر کے جاتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، نماز 5 وقتہ فرض ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ بیمار ہے، گھر میں میت پڑی ہے، معاف ہے؟ نہیں ہے میرے دوستو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کسی کی وفات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کیا؟ ایک ایمان والے کو اگر سچی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے زیادہ کسی کی موت پر کسی کو غم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہوتا ہوگا الگ بات ہے، لیکن صحابہ کو نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر ہمیں کوئی رنج، کوئی غم اگر پہنچتا تو اس رنج اور غم اور تکلیف میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کر لیتے تو وہ غم، وہ تکلیف ہمیں بہت چھوٹی معلوم ہوتی، ایسا لگتا کہ یہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ مرض الوفات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، بیماری کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو آ رہے ہیں۔ 2 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آ رہے ہیں، قدم اٹھا کر نہیں رکھ رہے ہیں، چل کر نہیں جا سک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ نہیں رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ترک نہیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے جا رہے ہیں آپ کے پیر زمین سے گھسیٹے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آتے ہیں اتنی تکلیف میں بھی، اتنے درد میں بھی، اتنی بخار کے اندر بھی، اتنی کمزوری کے اندر بھی آ کر آپ صحابہ کو نماز پڑھاتے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے ہیں نماز کے بعد۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور بڑھ گئی ہے، بار بار غشی آ رہی ہے، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، ہوش میں آتے ہی کہتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ دوستو سوچو، یہ نبی ہیں
جس نبی نے کہا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے میری آنکھوں کو جس عمل سے ٹھنڈک ملتی ہے وہ نماز ہے۔ بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی، صحابہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر غشی طاری ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار غشی آ رہی ہے، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، جا کر آپ نماز نہیں پڑھا سک رہے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری بیماری کو نہ دیکھو، میری تکلیف کو نہ دیکھو، بلکہ تم ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غشی سے ہوش میں آ جاتے تو کہتے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اپنے محتدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، کیا صحابہ نے نماز چھوڑ دی؟ پیر کا دن صبح سویرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پیر کا پورا دن گیا، منگل کا پورا دن گیا، چہارشنبے کی رات آتی ہے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا جاتا ہے۔ کیا صحابہ نے نماز چھوڑ دی تھی؟ آج ہماری حالت یہ ہے، کبھی کبھی کوئی نماز جنازہ میں جاتے ہیں، نماز جنازہ مسجد کو لے جایا جاتا ہے، نہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نہ جس نماز میں نماز جنازہ میں لایا جا رہا ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ مسلمان ہیں ہم، کیسے ملے گی جنت؟ کیسے مسلمان کہلائیں گے؟ کس اعتبار سے ہم مسلمان ہیں؟ میرے دوستو ذرا غور کریں۔ اس لیے نماز ہر حالت میں نماز ہے، بیماری میں بھی معاف نہیں ہے، بے روزگاری میں بھی معاف نہیں ہے، گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے تو بھی معاف نہیں ہے، فاقے چل رہے تو بھی معاف نہیں ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہے تو بھی معاف نہیں ہے، تکلیف میں ہے تو بھی معاف نہیں ہے، گھر میں لڑائیاں چل رہی، جھگڑے چل رہے تو بھی معاف نہیں ہے۔ لڑائی کو اسٹاپ کرنا، جنگ رک سکتی تو گھر کی لڑائی کہیں کو نہیں رک سکتی، رک سکتی کیا نہیں رک سکتی ہے؟ میدان جنگ کے اندر قتال رک سکتا ہے تو دکان نہیں بند ہو سکتی تھوڑی دیر کے لیے، کاروبار بند نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر کے لیے، ضرور بند کرنا پڑے گا، ضرور روکنا پڑے گا۔ کس کے لیے؟ مسلمان باقی رہنا ہے تو رکنا پڑے گا، نہیں مسلمان ہی نہیں رہنا ہے تو پھر چھوڑو نماز کو، مت پڑھو نماز۔ حشر ہوگا حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، انجام ہوگا ابی بن خلف کے ساتھ، جہنم میں ہوگی ابو لہب کے ساتھ۔ جس کے ساتھ رہنا ہے رہے، آدمی جو چاہے اپنے لیے پسند کرے، اور اسی کے ساتھ میرے دوستو ہم مرد ہیں۔ ہماری نماز سب سے بہترین جگہ ہماری نماز کی ادائیگی کے کہاں ہے؟ مسجد ہے، مسجد سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ اس کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکو، لیکن ان کے لیے سب سے بہتر جگہ کیا ہے؟ ان کا گھر ہے۔ لیکن ایک اہل ایمان مرد کے لیے نماز ادا کرنے کی جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ ایک نابینا، ایک اندھے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي رجل اعمى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يرقص له ليصلي في بيته فرقص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک اندھے صحابی، ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی رہنما نہیں ہے، میں اندھا ہوں، نابینا ہوں۔ بعض جگہ پر ہے کہ مدینہ ایک ایسا شہر ہے حشرات الارض، بچھو سانپ گھومتے رہتے ہیں، سانپ بچھو گھومتے رہتے ہیں، اور میں اندھا آدمی ہوں،
مجھے لے جانے والا کوئی رہبر نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی اگر آپ مجھے رخصت دے دیں تو میں نماز کہاں پڑھوں گا؟ گھر کے اندر نماز پڑھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ سنی، فرخص لہ، آپ نے رخصت دے دی۔ کیسے رخصت دے دی؟ نبی اپنی خواہش سے رخصت نہیں دے رہے، یہ حکم تھا، اسی حکم پر رخصت دے دیے۔ فلما ولا، پلٹ کر وہ جا رہے ہیں، اللہ نے دوسرا حکم اتارا، کہا نہیں، یہ اندھے ہو تو کیا ہوا، ان کے لیے رہبر نہ ہو تو کیا ہوا، انہیں نماز گھر میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ رب کا دوسرا حکم۔ فدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلاتے ہیں انہیں، کہتے ہیں آؤ۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں ہل تسمعون النداء بالصلاۃ، جہاں تم رہتے ہو، جس گھر میں تم رہتے ہو، کیا وہاں اذان کی آواز آتی ہے، اذان سنائی دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں اللہ کے نبی وہاں اذان کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجب، تب تو تم اذان کا جواب دو۔ کیا مطلب؟ اب تم گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا کرنا ہوگا تمہیں؟ مسجد آ کر ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیعذن له ثم آمر بالرجل فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں کیا کروں، لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں جمع کی جائے، لکڑیوں کو جمع کر دیا جائے، پھر اگر نماز کا وقت ہو تو میں کسی کو حکم دوں کہ وہ اذان دے دے، پھر جماعت کا وقت ہو تو میں کسی اور کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو اذان سن لیے، نماز قائم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اپنے گھروں کے اندر ہے، ان لکڑیوں کو لے جاؤں اور انہیں ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں، جلا دوں ان کے گھروں کو۔ تو بستی کے وہ گھر جو بے نمازیوں کے گھر ہے، شہر کے وہ گھر جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بے نمازی گھر ہے، جو بے نمازی، یہ تو بے جماعتی کا معاملہ ہے، جو جماعت چھوڑ کر گھروں میں پڑھتے ہیں۔ تو جن گھروں میں نہ مرد نماز پڑھتے ہوں، جن گھروں میں نہ عورتیں نماز پڑھتی ہو، کیا ان گھروں کو بستی میں رہنے کا حق ہے؟ لگا دیا جائے بولڈیزر ایسے گھروں کو، برباد کر دیا جائے، زمین سے مٹا دیا جائے ان گھروں کو، بے مال بنا دیا جائے، بے گھر بنا دیا جائے ایسے بے نمازیوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ان سے لڑنے کا حکم دیا، ان کے جائیداد مال کو مال غنیمت بنانے کا حکم دیا، اور یہاں جماعت چھوڑ کر جو رہتے ہیں گھروں کے اندر، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دینے کا حکم دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جلا دینے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں تم کسی بھی جاندار کو زندہ مت جلاؤ، لیکن جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے والے کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے مگر گھر میں پڑھ رہا ہے تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں اسے آگ لگا کر جلا دوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے اندر کہتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن وَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدا وَإِنَّهُنَّ مِن سنن الہدا وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَزَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْنَا لَا يَتَقَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ يُؤْتَى الرَّجُلُ یہادے بین الرجلین حتی یقام فی الصف، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں جسے خوشی ہو اس بات کی کہ وہ کل اللہ رب العزت سے مسلمان حالت میں ملاقات کرے، کیا کرے؟ من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما، جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل مسلمان کی حالت میں اللہ سے ملاقات ہو،
مومن کی حالت میں وہ اللہ سے ملاقات کرے تو کیا کرے؟ فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، تو حفاظت کرے ان نمازوں کی، حَيْثُ يُنَادَىٰ بِهِنَّ، جیسے ہی اس کی اذان دی جائے، اذان ہوتے ہی کیا کرے؟ وہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ جائے۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طریقے رکھے ہیں، اور یہ نماز کو باجماعت پڑھنا، اذان ہوتے ہی نماز کے لیے آ کر نماز کی ادائیگی کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر تم اس پیچھے رہنے والے کی طرح جو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اپنے زمانے میں، کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اپنے زمانے میں نماز سے، باجماعت نماز سے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے وہی پیچھے رہتا تھا جس کے بارے میں یہ کلیئر تھا کہ یہ منافق ہے، جس کا نفاق چھپا ہوا ہے وہ کبھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ کوئی بھی منافق جس کا نام لے کر یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ منافق ہے، وہ کبھی بھی باجماعت نماز کو نہیں چھوڑتا تھا، کوئی بھی نماز۔ تو ذرا غور کریں میرے دوست، ہمارا کیا انجام ہے، ہماری کیا حالت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں باجماعت نماز پڑھنے سے دور پیچھے وہی رہتا تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ منافق ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ تو ایسا منافق نمازیں پڑھتے تھے، وہ گھروں میں پڑھتے تھے، ہم تو گھروں میں بھی نہیں پڑھتے، کاروبار میں ہے تو کاروبار میں بھی نہیں پڑھتے، سفر میں ہے تو سفر میں بھی نہیں پڑھتے، کہاں نماز پڑھتے ہیں ہم؟ امن میں ہے تو امن میں بھی نماز نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافق تھے نا، وہ بھی ہم سے بہت کئی درجے اچھے تھے۔ وہ کم سے کم کھلم کھلا جو منافق تھے وہ گھروں میں نماز پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں۔ لیکن جن کا نفاق ظاہر نہیں تھا، جن کا نام لے کر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ منافق ہے، تو وہ کبھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتے تھے، وہ باجماعت نماز پڑھتے تھے، رہتے تھے منافق۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر ہم میں کوئی بیمار پڑتا تو وہ گھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اتنا بیمار اگر دو لوگ سہارا دے کر اس کو مسجد لا سکتے ہیں، دو لوگوں کے سہارے پر، ایک کے نہیں، لکڑی کے سہارے پر نہیں، لاٹھی کے سہارے پر نہیں، ایسا بیمار، اتنا مجبور بیمار جو لاٹھی کے سہارے پر بھی نہیں آ سکتا، لکڑی کے سہارے پر بھی نہیں آ سکتا، ایک آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں آ سکتا، ایسا نہیں، بلکہ اتنا مجبور جس کو ایک نہیں دو دو آدمیوں کی ضرورت پڑے مسجد آنے کی، تو دو لوگ اس کے مدد کے لیے جاتے اور اس کے گھر سے دو لوگ سہارا دے کر اس کو لا کر صف میں کھڑے کرتے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرے۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں نماز کی اہمیت ہے وہی باجماعت نماز کی بھی اہمیت ہے۔ اور ایک بات اور واضح کر دوں، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ ہم نے مسجد بنائی، ایک نہیں دو دو مسجدیں ہوئی ہیں، آباد کون کرے گا انہیں؟ کون آباد کرے گا؟ کیا پربھنی میں مسجدیں نہیں تھیں؟ کہ جگہ کم پڑ گئی تھی؟ کیا لوگوں کو پڑھنے کے لیے جگہ نہیں تھی کہ جس کی بنا پر یہ مسجدیں بنائی گئی؟ اگر یہ مسجدیں بننے سے پہلے بھی مسجدیں تھیں، مسجدیں بننے کے بعد بھی اگر ہمیں دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنا ہے، پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان مسجدوں کی ضرورت کیا تھی؟ کون آباد کرے گا؟ یہ ہم بنائے تو آباد بھی ہم کریں گے۔ کیوں بنایا ہم نے؟ تاکہ نبی کی سنت کے مطابق نماز ہو، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن نماز وہی قبول ہوگی جو نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله ثلاث فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من الفريضة شيء قال الله عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع
فَيُكَمِّلُ بِهَا مَنْ اتَّخَذَ مِنَ الْفَرِيضَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِي فِي سُنَنِهِ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بندے کے اعمال کا جو حساب کتاب لیا جائے گا، اس کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ کون سا عمل ہے؟ نماز ہے۔ فَإِن صَلَحَتْ، اگر وہ ٹھیک ہے تو مراد نبی کے طریقے کے مطابق پڑھی گئی ہے، نبی نے جیسا طریقہ بتایا ویسے پڑھی گئی ہے، تو کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، نجات مل گئی اس کو، کامیابی مل گئی اس کو، کامیاب ہو گیا وہ۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ بگڑی ہوئی ہے، نماز تو ہے مگر بگڑی ہوئی ہے، نماز ٹھیک نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، فقد خاب و خسر، وہ شرمندہ ہو گیا اور خسارے میں ہو گیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے وہ بھی لازمی ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، باجماعت نماز ہوتی کیسے ہے وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اسی لیے جب ہم نے اتنی محنتیں کی، اتنی کوششیں کی، لوگوں کا تعاون لیا، لوگوں کی مددیں لی، تو تمہیں اجر ملے گا۔ تم اگر مسجد بناؤ گے اللہ کے لیے تو جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تمہارے نام اعمال میں اجر رہے گا۔ پڑھیں گے تو اجر رہے گا نا، مسجد خالی رہیں گی تو جن لوگوں سے ہم نے تعاون لیا، یہ کہہ کر لیا، تو کیا ملے گا انہیں؟ اس لیے میرے دوستو وقت نکالنا پڑے گا۔ کاروبار کے لیے دور نہیں جاتے؟ دور ہے تو بھی لاتے کیا نہیں لاتے؟ کوئی چیز سستی وہاں مل رہی، اچھی بھی ہے سستی بھی ہے بولو تو جاتے ہیں۔ ارے دور ہے بھائی، جانتے یہیں مہنگی ہے بول کو لے لیتے۔ کیا کرتے؟ گیا تو گیا بھائی، 10 منٹ ٹائم گیا تو گیا، لیکن چیز بھی اچھی ہے اور ریجنیبل ریٹ میں بھی مل رہی ہے۔ تو پھر نماز اتنی آسان ہے، جہاں چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس کے پیچھے چاہے پڑھ لیں۔